آج انسان پریشان کیوں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، ہر گھر کے اندر پریشانیوں نے اپنے اماجگاہیں بنائی ہوئی ہے۔ کہیں پہ چلے جاؤ کوئی بندہ آپ کو خوشحال نہیں ملے گا، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ تو بھی آپ کو خوشحال بندہ نہیں ملے گا۔ پاکستان والے کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو خوشحالی، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ باہر والے سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی بڑی تنگ گزر رہی، بڑی پریشانیوں میں گزر رہی۔ خوشی بہت کم ہے جو لوگوں کو مل رہی ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر ہمارے جیب میں یہ جو موبائل رکھا ہوا ہے نا، اگر ہم اس موبائل کو دیکھ لیں تو اس سے ہم زندگی کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ موبائل ایسے نہیں ایجاد ہوا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایجاد ہوا، ہمیں ہماری زندگی بتانے، زندگی کا مقصد سکھانے کے لیے ایجاد ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے، اگر اللہ والوں کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت انسان کی آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل ہم یوں اٹھاتے ہیں، کال کرتے ہیں، کال نہیں ملتی، اوہو کیا ہوگا جی، سگنل نہیں آ رہے۔ پھر پوچھتے ہیں ٹاور کدھر لگا ہوا ہے؟ ٹاور تو بڑا دور لگا ہوا ہے۔ اچھا، میں ٹاور سے بہت دور ہوں اس لیے میری کال نہیں مل رہی۔ ٹاور سے بہت دور ہوں، ہمارا علاقہ نا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ٹاور کے قریب یا سامنے ہو تو بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تھوڑا سا ہی ایسی جگہوں میں چلے جاؤ جہاں دائیں بائیں پہاڑ ہو تو وہاں موبائل کام چھوڑ دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد سکھا رہا ہے۔ ایک گاؤں ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہے، نیچے وہ، تو وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں موبائل کام نہیں کرتا، یہاں پہ اگر اسے تھوڑا باہر نکلو تو اوپر پہاڑ پہ ٹاور لگا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نیچے چلے جاؤ کام ہی نہیں کرتا موبائل۔ جب شروع میں یہ ان علاقوں میں موبائل آئے تو ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، فلاں پتھر کے اوپر کھڑے ہو تو وہیں سگنل آتے تھے، اس کے دائیں بائیں کہیں نہیں آتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک سبق دے کے جا رہا ہے، کہتے ہیں فلاں وقت قبولیت کا ہے، جو مانگو مل جائے گا۔ فلاں وقت قبولیت کا ہے، فلاں جگہ جا کر دعا مانگ لو مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تو مسجد میں بھی سنتا ہے، اللہ تو گھر میں بھی سنتا ہے، تم کہتے ہو فلاں ولی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس کے وسیلے سے، اس سے نہیں، وہ تو شرک ہے، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو تو فوراً مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کے سگنل تو میں سمجھا رہے ہیں، فلاں پتھر پہ کھڑے ہو گئے تو سگنل آئیں گے، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے آنکھوں کا۔ شاید آپ میں سے جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، کئی جگہ ہوتی وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے اور وہیں سگنل کام کرتے۔ تو ہمارے مسجد ہے نا، مسجد کے ساتھ ایسے راستے، اس طرف راستہ ہے، گاؤں کی بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ہی گھر ہے، اس گھر کے بیٹھک کے پاس کھڑے ہو کے فون کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، دائیں بائیں ہو جاتے تھے تو پھر کام نہیں کرتا تھا۔ یہ قبولیت کی جگہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جس طرح ٹاور ایک مخصوص جگہ سگنل دے رہا ہے، ایسے عرش الہی سے بھی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں عرش الہی کا نور ایسا برس رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے تم جو مانگو مل جاتا ہے۔ ولی کے قبر پہ جو نور برس رہا ہے تو وہاں مانگنے والا رب اس کو محروم نہیں کرتا، یاد رکھو، اسے اللہ محروم نہیں کرتا۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے، دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے، اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلاتے تھے، اور گھر میں بلا کر اور پھر گھر کے ایک مخصوص جگہ میں فرماتے یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نماز پڑھیے۔ کیوں؟ نماز تو وہ خود بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کو بلا کر وہاں نماز پڑھوانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ جگہ برکت والی بن جائے گی۔ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ملے گی آپ کو برکت کے لیے۔ تو آج جس طرح موبائل جتنا ٹاور سے دور ہوتا جائے گا اس کی سگنل اتنے ہی کمزور ہوتے جائیں گے، اور جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے اس مقصد میں فیل ہو جائے گا، اس مقصد میں کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوگی،
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصد ہی نہیں کام کر رہا ہے۔ موبائل چاہے جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، موبائل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ یہ ٹاور سے سگنل کھینچ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ بڑا بہترین موبائل تھا، ہر وقت صاف کر کے رکھتا تھا، اور لیکن آج کہتا ہے یہ فضول ہو گیا۔ جب انسان عرشی ٹاور سے دور ہوتا جائے گا، عرشی نظام سے دور ہوتا جائے گا، عرش والے سے دور ہوتا جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی، اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یہ دعائیں مانگے گا، کہے گا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ سگنل ہی نہیں آ رہے، کیسے قبول ہوگی؟ آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ کہ گھر گھر پریشانیوں کی امازگاہ بن چکی۔ اگر آج ہم اللہ کا قرب حاصل کر لے، آج ہم اللہ کے قریب ہو جائے، تو یقین جانیے میرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تمہیں تمہارا مالک کہے کام کرو، مہینے بعد تنخواہ دوں گا، تم نے کبھی کہا مجھے لکھ کر دو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں مہینے بعد تم میری تنخواہ نہ دو؟ کہتا ہے نہیں جی اس نے کہہ دیا، وہ ایسا بندہ تو ہے نہیں ہے، وہ کروڑوں کا مالک ہے کہ 20,000 مجھے نہیں دے گا اپنے دل کو؟ تو اللہ تو کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، لیکن اللہ جب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو پھر 100 شک اور وسوسے میں انسان آ جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے تو تمہارے اندر کا یقین کچھ اور ہے، اور عرش الہی اور عرشوں کا مالک، اس کے لیے تمہاری سوچ کیوں بدل جاتی ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس کا قرب کی لذت نہیں دیکھی ہے، اس کی محبت کی لذت نہیں دیکھی ہے، اس سے تعلق بنا کے دیکھا نہیں ہے، اس لیے پھر 100 وسوسے دلوں میں آتے ہیں، پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ پھر کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے کب مانگی ہے کہ قبول نہیں ہوئی ہے؟ تم نے کب اپنی تڑپ رب کو دکھائی ہے؟ تم کب رب کے آگے گڑ گڑائے ہیں؟ تم کب مستر بن کے تم نے مانگی ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے؟ مستر بن کر تو دکھا دو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھو وہ تمہیں دیتا کہ نہیں دیتا۔ وہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا وہم گمان بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ آج پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، آج پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آج پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم رب سے دور ہو گئے، اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ہر بندہ اپنے پریشانی کے پیچھے جو اسباب بتائے گا، وہ کیا کہے گا؟ حکمران ظالم ہو گئے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، اب تو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان ہمیں پڑھاتا ہے، خاص کر مومن کو۔ مومن کو تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی، مومن کو تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے ایک ملازم نوکر سے زندگی کو سمجھا کہ زندگی اپنے مالک کی قدر کو اور اپنے مالک کو پہچانا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ہر بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بچے بوڑھے مرد عورت سب بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ایک غلام کو میں نے دیکھا بڑا ہنس خوش کے جا رہا ہے، اور میں نے اسے بلایا، میں نے اسے کہا کہ اتنی مہنگائی ہے، قحط کا زمانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اور تیری زندگی دیکھو یہ کیا، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی غم فکر نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے میں جس کے پاس نوکری کرتا ہوں وہ اس کی تو بڑی بڑی زمینیں ہیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے اس کی اتنی فصل ہوتی ہیں کہ کئی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگی، تو مجھے کس چیز کی ٹینشن؟ کوئی وہ کہنے لگا ایک دم مجھے جھٹکا لگا کہ میں جس کی غلامی کر رہا ہوں، میں جس کو صبح و شام پکار رہا ہوں، اس کے تو خزانے ہی خزانے ہیں،
تو پھر میں کیوں پریشان کھڑا ہوں؟ میں کیوں پریشان کیوں کھڑا ہوں؟ ایک نا ہندوستان میں ایک بزرگ فرمانے لگے، ہندوستان میں نا ایک دفعہ وہ طوفان آ گیا، طوفان آیا تو سب کی فصلیں خراب. تو ایک میواتی جو ہے نا، میواتیوں کا علاقہ تھا، تو ایک میواتی بابا جی جو تھے وہ جب گئے نا، اس نے دیکھا اپنی زمین کو، فصل ساری زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ہر بندے کے جیسے رونا دھونا اور الٹی سیدھی باتیں. اس نے فصل کو دیکھا، پھر اوپر دیکھا تو کہنے لگا مولا جو بھی کیا صحیح کیا، پر کھانے کو تو نہیں دینا ہے. جو بھی کیا صحیح کیا ہے، پر کھانے کو تو نہیں ہی دینا ہے. کہتے اگلے دن سب کی فصلیں نیچے اور اس کی فصل بالکل لہلا رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی. اگر مہنگائی ہو گئی تو اللہ کے لیے مشکل ہو گیا، ہمارے لیے نہیں ہو گیا. نعوذ باللہ، اللہ مشکل سے پاک ہے. میں ایسا لفظ کہہ رہا ہوں جس کو ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ رزق کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ باپ نے ذمہ اٹھایا کہ میں بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا. بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں. مہنگائی بڑھ گئی، باپ گھر آیا تو بچے رو رہے، کیا ہوا جی؟ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. وہ کہے تمہیں کیا فکر ہے مہنگائی ہو گئی؟ بھائی کھانے کو تو میں نے لا کر دینا ہے. اگر مہنگائی ہے تو میرے لیے مسئلہ ہے، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے تو ہماری ذمہ داری اٹھائی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار ہے اس زمین پہ چلنے والا، رینگنے والا، اللہ کہتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے. تو جب رزق کا ذمہ داری اللہ نے لے لی تو میں اور آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ ہاں، ہمیں پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. اللہ نے کہا نحن نرزقک، اے نبی رزق ہم دیں گے آپ کو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، آپ تقوی اختیار کیجئے، سب سے بہترین چیز رزق کی پرواہ نہیں کی. اور ایک جگہ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تم سے، ہم رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، جو تکلیف آئے اس پہ صبر کیجئے. لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے کمایا کیوں نہیں تھا. لیکن جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اب ظاہر بات ہے ایک چھوٹا بچہ باپ کے پاس 40 کلو وزن ہو اور بچہ کہے ابا مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو. باپ کہے گا بیٹا تو نہیں اٹھا سکتا ہے، تو چھوٹا ہے، تو 2 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا اور تو 40 کلو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہے نہیں 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 مجھے پکڑا دو. جب باپ اپنا وزن بیٹے پہ ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹا پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج رب کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی تو پریشانی تو ہونی ہے. رب کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے اور اپنی ذمہ داری رب پہ ڈال دی کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بس ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے، ہم تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے، بس تو معاف کر دے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے معاف کرنا تو میری ذمہ ہے، پر میرے آگے سجدہ کرنا، مجھے راضی کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری میں کتنا پورا اترا ہے جو مجھ سے اتنی امیدیں باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اگر ہماری رب سے امیدیں ہے تو رب کی بھی ہم سے امیدیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری امیدیں تو ہے اور رب کی کوئی امید نہیں ہے. رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے سجدہ کرے، رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حدود کو نہ توڑے. یہ اللہ کی چاہت ہے. تو تم اللہ کی چاہت پوری کرو، اللہ تمہاری چاہت پوری کر دے گا. آج ہم اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کر رہے، اس کو دڑا دھڑ ناراض کر رہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کی نافرمانیاں دن اور رات ایک ہو کے کر رہے، اور پھر امیدیں اس سے یہ لگاتے کہ وہ بخش دے گا، بڑا غفور الرحیم ہے. کوئی شک نہیں ہے اس کے غفور الرحیم ہونے میں، اس کے لیے بخشنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ چاہے کافر کو بھی جنت میں داخل کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ کیا رات کو ناچنے والی اور رات کو مصلی پہ گڑ گڑانے والی برابر ہو جائے گی؟ کیا رات کو قرآن پڑھنے والا اور رات کو موبائل میں جو ہے وہ ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے والا برابر ہو جائیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ
کہ فرمانبردار بھی کہے ہاں امقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کہ نافرمان بھی پکار اٹھے، یہ دیکھو ہاں، یہ نعرہ لگائے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن حشر کے میدان ایک نعرہ لگے گا، وہ یہ لگے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ جنت کی ٹکٹ مجھے مل گئی، یہ مل گئی۔ ہر بندہ سوچ کیسی ملی ہے؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ ایک دن میں نے اللہ کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، تو میں اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ تو فرمانبردار کی بات ہوگی، تو کیا نافرمان بھی یہ کہے گا یہ دیکھو میرا اعمال نامہ؟ پھر لوگ پوچھیں گے تجھے کیسے ملا؟ وہ کہے گا میں تیاری کرتا رہا، حالانکہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ حج فرض تھا تو حج نہ کیا، اور اسے اعمال نامہ مل جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو جو ہے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرے اعمال نامہ ہی نہ دیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرے مال نے مجھے برباد کر دیا، جس مال کے خاطر میں نمازیں چھوڑتا رہا، جس مال کے کمانے کے خاطر میں اللہ کو ناراض کرتا رہا، جس مال کو کمانے کے خاطر میں حج پہ نہ گیا، جس مال کو کمانے کے لیے میں نے زکوٰۃ نہ دی کہ مال کم ہو جائے گا، میں نے مال بنایا بنایا بنایا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور جو مجھ سے ہو سکا بس میں نے ایک ذہن بنایا تھا، میں نے مالدار بننا ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، میں نے وہ بننا ہے، اور اس کے لیے نہ میں نے حلال دیکھا، نہ میں نے حرام دیکھا، نہ میں نے کسی کا حق کو دیکھا، جو آیا جیسے آیا بس آتا رہے اور بڑھتا رہے بڑھتا رہے، تو پھر وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرے مال نے مجھے برباد کر دیا، ہلک عنی سلطانیہ، جس کرسی کے خاطر میں بھاگتا رہا کہ مجھے وزارت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، بس میں بادشاہ بن جاؤں، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، میرے غرور اور تکبر نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ یہی کہتا رہے گا، روتا رہے گا، چلا رہا ہوگا، لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو دنیا میں بڑا مالدار تھا، آج پتہ چلا کہ سارا حرام کمایا ہوا تھا، آج پتہ چلا کہ سارا غریبوں، وہ کہتے ہیں نا، وہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو جنازے کے وقت اعلان ہوتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو وارثوں سے وصول کر لینا، کبھی وہ یہ بھی کہو نا کہ اس نے جتنے لوگوں کی زمینیں دبائی تھی، جتنے لوگوں کا حق دبایا تھا، وہ بھی آ جائے ذرا اپنے مال لے لے، نہیں، یہ اعلان نہیں ہوتا۔ مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے، مالدار بننا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز کی کہا ہے اچھا کماؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہترین زندگی اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، بہترین زندگی وہ ہوگی جس کے پاس اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھی سواری ہوگی، اچھا لباس ہوگا، اس سے شریعت نہیں روکتی آپ کو، لیکن میں جس مال کی مذمت کر رہا ہوں، جس کمائی کی مذمت کر رہا ہوں، وہ حرام کی کمائی بتا رہا ہوں، وہ آنکھیں بند کر کے کمانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بس جو آئے جیسے آئے بس جیب میں آنا چاہیے، یہ ان سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ، ہے میرے مال نے آج مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے مجھے برباد کر دیا، یہ کہہ رہا ہوگا، ایک دم آواز آئے گی اس کے کانوں میں، خذو فغلو، پکڑو اس کو، جگڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ فرما بردار اور نافرمان کی زندگی کا قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے کھینچ کے بتایا ہے، یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو پریشانیاں ہم پہ آئی ہے اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، اس کی وجہ ظالم حکمران نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں،
ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اللہ کے قرب حاصل کر لیں تو یقین جانیے یہ ہوائے، یہ نظام، یہ اللہ کے تابع اللہ ایسے بدل دے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو جب اللہ کی مدد آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات فرمائے آپ کی سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، اس کی جو آواز آتی ہے یہ غم اور فکر کی آواز تھی اندر سے، یہ غم اور فکر کی آواز تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اپنی امت کے غم میں ایسے ہو گئے، دن رات ایک کر دیے، دن رات ایک کر دیے، کبھی دن کو کبھی رات کو، بس کسی طرح یہ لوگ دین پہ آ جائے۔ اتنی بھاگ دوڑ، اتنی بھاگ دوڑ۔ اور ایک غیر مسلم نے جب میری نبی کی زندگی پڑھی نا، اس نے کہا محمد کی ساری زندگی ہنگامی زندگی تھی، کبھی غزوات میں، کبھی غزوہ بدر، کبھی غزوہ حنین، کبھی غزوہ احد، کبھی فقر، کبھی فاقہ، بس یہ ساری ہنگامی زندگی تھی۔ تو میری نبی کی زندگی ہنگامی گزری ہے۔ تو لیکن جب اللہ نے میری نبی کو آخر میں کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ آج تو تم ایک ایک کی فکر کر رہے ہو نا، یہ مسلمان ہو جائے، یہ مسلمان ہو جائے، یہ مسلمان ہو جائے، لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے۔ آج تو ایک کلمے پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی تو ایک نہیں کئی فوجیں آ کے تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے گی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی۔ اور وہی دن ہوا جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو پھر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ آج ہم اللہ کی مدد ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ کی مدد کو اپنے قریب لے آؤ، اللہ تمہارے وہ مسائل حل کر دے گا، وہ پریشانیاں دور کر دے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، تمہارے سوچ بھی نہیں ہوگی۔ کل ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے میرے پاس اس کی زمینیں بہت زیادہ ہیں۔ کہنے لگا کہ میرے پاس زمین بہت زیادہ تھی تو مجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، اور قرض بھی نہیں مانگنا، یہ کہہ کر کہ میری فلاں زمین تم لے لو اور کم قیمت پہ دوں گا، وہ تو ایسے منٹوں میں لے لیں گے۔ کہا جن سے مجھے امیدیں تھی سب کے پاس گیا، یار میری زمین لے لو، اتنی کروڑ کی دے رہا ہوں، اتنی، کہہ رہے کہ سب نے جو ہے نا کوئی بھی لینے کو تیار نہ ہو، کہہ رہے جن کے پاس مجھے بڑی امیدیں تھی کہ یہ لوگ میری جو ہے ایسے آنکھیں بند کر کے مدد کر دیں گے، کہنے لگا کہ میں بڑا مایوس، یہ کیا، بہت پریشان۔ کہنے لگا پھر مسجد گیا، مسجد میں جا کے اللہ کے آگے گڑ گڑایا اور میں نے کہا اللہ بس کرنا تو نہیں ہے، اب بس کر دے، میری بس ہو گئی، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا میں ایسے رویا اللہ کے آگے نا کہ اسی وقت میری کیفیت بدل گئی، اور میری کیفیت ایسی بدلی کہ میں نے کہا بس میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگا میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا لگتا ہے تیرا مسئلہ حل ہو گیا، تو میں نے کہا اللہ کی قسم میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ عرشی نظام کے ساتھ تعلق جوڑا نا۔ آج ہم عرشی نظام سے دور ہو چکے ہیں۔ جب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں گیا وہاں گیا، تو کہیں اسے حل نہ ملا۔ آخر پھر وہ جب عرش والے کے پاس گیا، تھوڑا سا رویا، گڑ گڑایا، 1 منٹ میں اس کا مسئلہ حل ہو۔ وہ کہنے لگا 2 دن نہیں گزرے تھے، ایک پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا جس سے میرا کوئی لینا دینا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، کہ جن کے پاس میں گیا تھا ان میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ایک ایسی پارٹی آئی اور آتے ہی انہوں نے کہا جی یہ ہم نے فلاں جگہ لینی ہے، اور 1-2 بات ہوئی اور اسی وقت انہوں نے جناب 10 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ کہہ رہے میں یہ معاملہ بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا، جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کے آگے انسان گڑ گڑاتا ہے تو پھر آپ یقین جانیے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی مدد آتی کہاں سے مدد آتی۔ اس لیے اللہ سے مانگا جائے۔ میرے اوپر نا کچھ قرض چڑھ گیا، کافی قرض تھا، اتنا تھا کہ اگر میں اپنی تنخواہ میں سے دوں تو 2 سال 3 سال بھی ادا نہ کر سکتا، اور وہی اس کی بات تھی کہ میں نے زمینیں
زمینیں جو وسائل تھے، جو اسباب تھے، سب سے ادھر ادھر کر کے، لیکن سب نے جواب دے دیا۔ مشکل وقت میں اللہ ہی کام آتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ یہ ہم لوگوں کے اوپر بڑا اعتبار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی فلاں سے دوستی لگا لو، فلاں سے تعلق بنا لو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کرے تو وہاں سے کر دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو۔ وہ قرض جو میں 2-2.5 سال میں بھی نہیں ادا کر سکتا تھا، اللہ نے 2 مہینوں کے اندر اندر وہ قرض کا ایسا نظام بنا دیا۔ اور ایسا نہیں میں نے مانگا اللہ سے، اعمال کیے، اللہ سے مانگا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، اور جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا، کبھی سوچوں میں بھی نہیں آیا تھا، وہاں سے اللہ نے مدد کی۔ یہ واقعہ میں نے اس کو بتایا کیونکہ اس کے پیسے دینے تھے، کہ میں نے کہا یہ ایسی اللہ نے مدد کی، تو پھر اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے در پہ آج بھی آ جائے، میرا رب تو روزانہ رات کو پکارتا ہے، اس کا در تو کسی وقت بند نہیں ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت ایک خاص تجلی ہوتی ہے، اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں۔ ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، ایک خاتون نے لکھا کہ میرا بیٹا جو ہے اس سے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، کسی دور جگہ سے، شہر سے ایک اس کی کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس نے فون کیا کہ آپ یہاں پہ آ جائے، اور میں جو ہے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے کام کا، آپ آ جائیں۔ کہا میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن آخر بچے کیا کہ اس کی ضد کیا کہ میں نے ہار مان لی، وہ چلا گیا۔ کہہ رہے جب وہ گیا تو 2-4 گھنٹے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا موبائل بند ہو گیا، سارا دن اس کا موبائل بند رہا ہے، میں فون ملا رہی ہوں، فون نہیں مل رہا، نمبر بند۔ کہ لگا رات کے وقت تو مجھے اتنی ٹینشن کہ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، نوافل پڑھے، آیت کریمہ 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ کے آگے ماں کی کیا کیفیت ہوگی مانگنے کی۔ دیکھیں کیفیت، ہمارے حضرت فرماتے تھے دعائیں الفاظ کا نام نہیں ہے، دعائیں کیفیات کا نام ہے۔ کیوں کہا کہ مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، مظلوم کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں، مظلوم کے پاس کیفیت ہوتی ہے، وہ جس کیفیت سے مانگتا ہے وہ عرش ہل جاتا ہے اس سے۔ دعائیں الفاظ کا نام نہیں ہے، دعائیں کیفیات کا نام ہے۔ جب ہم ابھی جمعے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اب دیکھو نا کئی بندے ادھر دیکھ رہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو بس جان چھڑانے والی، جلدی کرو تاکہ ہم باہر جائیں۔ اس لیے تو دعائیں وہ ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کے مانگی جائے، جو کئی گھنٹے بیٹھ کے اللہ کے آگے گڑ گئی جائے، وہ دعائیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا، وہ کہتی کہ میں نے ایسی اللہ سے دعا مانگی، روئی، جو مجھ سے میری زبان پہ آتا میں مانگتی گئی، اور اسی مانگتے مانگتے نیند آئی اور سو گئی۔ کہا صبح کے وقت جو ہے مجھے فون آیا تو دیکھا تو بیٹے کا نمبر، کہا میں نے ایک دم اٹھایا تو وہ گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگے اماں میں آ رہا ہوں، بس میں آیا تھا، وہ تو بڑا دھوکے باز نکلا۔ کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور میرے موبائل سب کچھ لے لیے، پیسے پوسے سب لے لیے۔ اب اگلا لمحہ کیا وہ میرے سے کیا کرنے والا تھا؟ کسی کے ہاتھ بیچتا، کوئی مجھ سے کیا کرواتا، کیا جرم کرواتا، تالا لگا دیا۔ سارا دن میں بھوکا پیاسا کمرے میں بیٹھا ہوں۔ وہ دوست جس کے لیے میں نے بڑے اعتماد کیا تھا، کہا رات کے وقت وہ آیا، اس نے دروازہ کھولا اور آ کر جو ہے اس نے جو میرا موبائل میرے ہاتھ میں دیا اور مجھے کہا فوراً 5 منٹ کے اندر یہاں سے نکلو۔ کہنے لگا سمجھ نہیں آیا، وہ بندہ جو صحیح منہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور جاؤ چلے جاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر وہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہندو مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ یہ دم درود وغیرہ جو اپنے منتر ہوتے تعویذوں کا کام کرتا تھا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ مسلمان میرے پاس آ کے روتے ہیں، یہ مسلمان میرے پاس آ کے روتے ہیں، ہمارے گھر کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ہمارے قرضے ختم نہیں ہو رہے، ہماری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے لگا ان کے پاس اتنا بڑا خزانہ قرآن کے شکل میں موجود ہے، اور یہ اس کو چھوڑ کے در در جا کے رل رہے ہیں۔ افسوس ہے ان کی زندگی پر۔ یہ اس نو مسلم کی باتیں تھی جو اس نے اپنی زندگی میں محسوس کیے۔
اسے پتہ نہیں تھا اسلام کتنی بڑی دولت ہے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہوا اور اس نے ایک آیات کو، اس کی جب فضیلت سنی نا، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان آیتوں کے بارے میں؟ فرمایا اگر یقین کی طاقت سے ان آیاتوں کو پہاڑوں پر پڑا جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اتنی طاقتور آیاتیں ہیں، اس میں اللہ نے ایسی روحانی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو 4 آیاتوں کا کمال ہے، پورے قرآن کا کیا کمال ہوگا؟ تو یہ آیتیں میرے اور آپ کے قرضے نہیں دور کر سکتے، پریشانیاں نہیں دور کر سکتے، بیماریاں نہیں دور کر سکتے پر کوئی یقین والا ہو۔ لیکن جس نے عیسائیوں اور یہودیوں کے اور ہندو کے منتروں پہ یقین کیا ہو، اسے کیا پتہ ہے کہ قرآن کتنی طاقتور کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا